والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ل5 بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت: ما هذا؟ قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. رواه البخاری. یہ چند احادیث قربانی کے سلسلے میں ہیں. گزشتہ درس میں بھی اسی سلسلے میں بات ہوئی تھی. دراصل مشکل یہ ہے کہ قربانی کے حوالے سے بہت بڑا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ قربانی لوگوں کو بہت زیادہ، غیر مسلم لوگوں کو بہت زیادہ کھٹکتی ہے. ایک تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ سنت ہے جو صرف مسلمانوں نے اس کو برقرار رکھی. یہود بھی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے ملت پر سمجھتے ہیں، اور عیسائی کا بھی دعویٰ ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں. لیکن ان دو بڑے فرقوں میں سے کسی نے بھی قربانی کے اس عبادت کو برقرار نہیں رکھا. یہود کا تو یہاں تک دعویٰ ہے کہ اسحاق علیہ السلام وہ شخصیت تھے جن کو ابراہیم علیہ السلام میں خواب میں قربان کرتے دکھایا گیا، اور یہ بات انہوں نے صرف ضد کی بنیاد پر کی تھی. حقیقت میں ایسی کوئی بات نہیں تھی. ہمارے مفسرین نے بھی یہ بات نقل کی ہے. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایک یہودی عالم تھا جو مسلمان ہوا تھا. تو ان کے دربار میں یہ بحث چڑی کہ ذبیح اسماعیل علیہ السلام تھے یا اسحاق علیہ السلام. تو وہ یہودی جو مسلمان ہوا تھا وہ اٹھ کھڑا ہوا، انہوں نے کہا: امیر المؤمنین، آپ مسلمان عجیب لوگ. یہ شوشہ تو یہودیوں نے چھوڑا تھا، اور یہودیوں کو یہ بات راس نہیں آتی تھی، ان سے یہ بات برداشت نہیں ہو سکتی تھی کہ ذبیح اسماعیل علیہ السلام وہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں. تو انہوں نے اسی طریقے سے اسی فضیلت کو اپنے پلے اور اپنے کھاتے میں ڈالنے کے لیے انہوں نے اپنی طرف سے ایک شوشہ چھوڑا کہ ذبیح اسحاق علیہ السلام. حالانکہ اس بات کے لیے کوئی دلیل سرے سے موجود ہی نہیں ہے. لوگوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ بیت اللہ میں اسی مینڈے کے سینگ آویزان تھے، اور جب حجاج کے زمانے میں بیت اللہ کا کوئی ایک حصہ جل گیا تو پھر وہ سینگ بھی غائب ہو گئے، شاید اس میں جل گئے. تو اگر ذبیح اسحاق علیہ السلام تھے تو اس کی نشانی یہاں پہ کیسے آ گئی؟ یہاں تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام آباد تھے. پھر ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں میں سے صرف اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں یہ رسم یا یہ عبادت یا طریقہ باقی ہے. حتیٰ کہ جاہلیت کے زمانے میں بھی مکہ معظمہ میں قربانی ہو رہی. قربانی تو کرتے تھے، قربانی کی رسم وہ تو باقی. یہ الگ بات ہے کہ ان میں کئی نئی چیزیں اور ادھر ادھر کی بدعات بھی شامل ہو گئی تھی. کبھی اللہ تعالیٰ کے نام کے بغیر وہ بتوں کے نام پر بھی قربانی دیتے. لیکن قربانی کا رواج یہودیوں میں صرف قربانی کا ایک تصور پایا جاتا ہے. وہاں پر قربان گاہ کا تصور اور قربانی کا ایک تصور پایا جاتا ہے. وہاں ہمارے کوئی قربانی نہیں ہوتی. تو
تو یہ رسم اور یہ عبادت صرف مسلمانوں کے اندر. ایک تو ضد کی بنیادی وجہ یہ ہے. دوسری ضد کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ان کے ہاتھ میں ایک چیز آ گئی ہے کہ یہ جانوروں کی حقوق کی وائلیشن ہے. ہاں وائلڈ لائف کی وائلیشن. تو کہتے ہیں کہ انسانوں کو اگر ذبح کیا جائے تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہو. اسی موجودہ دور میں انسانوں پر کتنے مظالم ڈھائے جاتے ہیں اور دنیا جہان کو علم ہے کہ کیا ہے. اور یہ صرف وہ مگرمچھ کے آنسو بہانے کے لیے کبھی ایک چھوٹے بار اچھا یہ وہ ایک بچہ جو سمندر کے کنارے پانی نے کیا نام تھا اس بچے کا ایان نام تھا غالباً کیا نام تھا ایان نام تھا جو شامی مہاجر لڑکا تھا. اچھا یہ تو بہت برا ہوا اور دروازے کھول دو. یہ ابھی تک تمہیں پتہ چلا کہ وہاں پہ شام میں ظلم ہو رہا ہے. برما کا تمہیں ابھی تک نہیں پتہ چلا ہے. سوڈان کا جو ڈارفر کا علاقہ ہے وہاں بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ تمہیں ابھی تک نہیں معلوم. اراکان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ابھی تک تمہیں نہیں معلوم. جمہوریہ کار میں افریقہ کی جمہوریہ کار میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ابھی تک تمہیں نہیں معلوم. افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے تمہیں نہیں معلوم. عراق میں جو کچھ ہوا تمہیں نہیں معلوم. بنگلہ دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے تجھے نہیں معلوم. یہ ویسے مگرمچھ کے آنسو بہانے والے. تو انسانوں کی قربانی جب دی جا رہی ہے اور انسانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے اور ان کو بھنایا جا رہا ہے. وہاں پہ برما میں باقاعدہ آگ جلا کر ان کو جس طرح بھونتے تھے گوشت بھونتے تھے اسی طرح بچوں کو بھونتے تھے. اس کی تصویریں دنیا دیکھ لی اور ان کو جانوروں کی پڑی ہے. پھر جانور خود مارتے بھی ہیں. کبھی اس کو سر پر فائر کر کے مارتے ہیں کبھی دوسرے طرح کو جھٹکے سے مارتے ہیں. ان کی گردن مروڑ دیتے ہیں توڑ دیتے ہیں. اس سے جانوروں کو جو تکلیف ہوتی ہے اس کے مقابلے میں ذبح کے مقابلے میں تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. تو کبھی یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں. کبھی کچھ لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ نہیں اس سے تو بہت بڑا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے. غریب کے لیے یہ پیسہ کیوں نہ دیا جائے. حالانکہ یہ اندھوں کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ غریبوں کے لیے ہی یہ پیسہ جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر صرف ایک قربانی پر اور اس قربانی کے جو معاشی فوائد ہیں غریب کے لیے اسی پر آدمی بیٹھ جائے تو پوری ایک کتاب اس پر لکھی جاتی ہے. پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے. لوگوں نے حساب لگایا ہے کہ اس دفعہ اوسطاً 8 کھرب 30 ارب جانوروں کی قربانی ہوگی. پوری مسلمان دنیا میں 8 کھرب اور 30 ارب جانور. ان کی کتنی قیمت ہے اور یہ قیمت کہاں جائے گی؟ کن لوگوں کے جیب میں جائے گی؟ یہ تو مالدار لوگوں سے یہ پیسہ جائے گا اور غریب لوگوں کے جیب میں جائے گا. اور پھر اس کے ساتھ جو باقی چیزیں وابستہ ہیں. پچھلے درس میں بھی میں نے کئی چیزوں کا ذکر کیا تھا. کتنی باتیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں. کتنی صنعتیں اس کے ساتھ وابستہ ہو سکتی ہیں. ایک بڑے سے بڑے لیدر کے صنعت سے لے کر وہ ماسک تک جو منڈیوں میں بچے فروخت کرتے ہیں سمجھ میں آ گئی بات. اسی تک آپ ایک ایک چیز کا حساب لگائیں. چھری اور یہ چھریاں کون بنا رہا ہے کون تیز کر رہے ہیں ان کے یعنی ایک 8-10 دن سے ابھی تک سے پورا سلسلہ چل رہا ہے. یہ ایک ایسی عبادت ہے میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ ایک عبادت ایک دن کے لیے ہو. کب سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب کو جانوروں کی سپلائی شروع ہے. آسٹریلیا سے جانور جاتے ہیں لاکھوں کے حساب میں. اگر آسٹریلیا والے یہ سوچیں کہ یہ تو مسلمانوں کی ایک عبادت کی وجہ سے ہماری یہ معیشت کا پہیہ چل رہا ہے اور کتنا زر مبادلہ ہم کما رہے ہیں, یہ بھی ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی. پوری دنیا میں یہ قربانی ایک ایسی عبادت ہے جس کی وجہ سے تقریباً 2 ہفتے تو کم از کم ایک ہلچل ہوتی ہے اور اسی میں قربانی کی ہی کے حوالے سے جانور خریدے جاتے ہیں, مارکیٹوں میں لائے جاتے ہیں, ان کے لیے چارے کا انتظام کیا, ان کے گلوں میں جو رسیاں ڈالی جاتی ہیں وہ بنانے والے, ان کے ڈیکوریشن کے لیے جو سامان بنائے جاتے ہیں وہ بیچنے والے, وہ لے جانے والے. ٹرانسپورٹ کو دیکھیں
سوزوکی والے اور ٹرک والے اور کہاں پہ اور کہاں پہ. اچھا پھر یہ چارے بیچنے والے، یعنی مطلب یہ کہ دو ہفتے سے تو زیادہ، یعنی ابھی سے کب سے یہ شروع ہے. اور اب اس کے بعد پھر یہ جو علائشیں ہوں، پھر علائشوں کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. یار اس سے علائشیں بڑھتی ہے، جگہ جگہ تعفن پھیلتا ہے اور لوگ علائش ٹھکانے نہیں لگاتے. بھائی تم یہ میونسپل کمیٹی اور یہ ٹاؤن کمیٹی کس مرض کی دوا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں صرف ان کو ٹھکانے لگانا نہیں، ان سے کچھ فائدہ اٹھاؤ. حدیث میں جو بات آئی ہے، میں آج اس پہ سوچ رہا تھا کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، وہ حدیث میں نے یہاں پہ نقل بھی کی ہے. وہ یہ ہے کہ زید بن ارقم کہتے ہیں قلنا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، ہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا چیز ہے؟ قربانی کا یعنی اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی لم کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے؟ ما هذه الاضاحی قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے بابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جاہلیت کا طریقہ ہے. بھائی جاہلیت کا طریقہ کیا تھا؟ بتوں کے لیے بغیر کسی مقصد کے قربانی دینا، پیش کرنا. جاہلی اوہام کی بنیاد پر، وہم کی بنیاد پر قربانی دینا، جاہلیت کے طور پر قربانی دینا. شریعت نے اس کا رخ موڑ کر توحید کی طرف پھیر دیا، توحید کی طرف پھیر دیا، اور اسی کو ابراہیم علیہ السلام کی سنت قرار دی، سنت ابیکم ابراہیم. لیکن اس سے بڑھ کر جو ایک چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قلنا فما لنا منہا، ہم نے کہا اے اللہ کے رسول ہمارا اس میں کیا ہے؟ ہم تو جانور خرید کر ذبح کرتے ہیں، تو ایک گھر کے لیے جتنے گوشت کی ضرورت ہے وہ تو ہم بازار سے بھی لے سکتے ہیں، تو اتنا زیادہ گوشت یہ ہمارے لیے تو فائدہ کیا؟ ہمارا اس میں اجر کیا ہے؟ ہمارے لیے اس میں اس قربانی میں ہے کیا فائدہ کیا ہے؟ فما لنا فیہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، ایک ایک بال کے بدلے میں تمہارے لیے نیکی ہے. ایک جانور پر کتنے بال ہوتے ہیں؟ ایک ایک بال کے بدلے تمہارے لیے نیکی ہے. قلنا یا رسول اللہ فالصوف، ہم نے کہا اے اللہ کے رسول اون. ظاہر ہے کہ ہم بکرا ذبح کریں گے تو اس کے اوپر بال ہوں گے، لیکن ہم دمبا بھیڑا ذبح کریں گے تو اس کے اوپر تو اون ہوگا، تو اون کے بدلے. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فکل شعرۃ من الصوف حسنۃ، اون کے بھی ایک ایک بال کے بدلے میں آپ کے لیے ایک نیکی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اون کے ایک ایک بال کے بدلے نیکی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں ایک اشارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس بات کی طرف کہ جانور کو صرف اس نظر سے نہ دیکھو کہ آپ نے اس کو ذبح کیا اور اس پر اللہ کا نام لے لیا، اس کی باقیات کے بدلے میں بھی آپ کو کچھ ملے گا. تو باقیات کے حوالے سے بھی ہماری توجہ، آج اگر ہماری توجہ اس بات کی طرف ہو جائے کہ اس جانوروں کی جو آلائش ہیں اور جو باقیات ہیں ان کو اگر درست طریقے سے منصوبہ بندی کر کے، اس کو عقل استعمال کر کے اس کو کام میں لایا جائے تو کتنے صابن کے فیکٹریوں کے لیے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بنانے کے لیے اس میں کتنا سامان موجود ہے. حتیٰ کہ اس کا جو گوبر ہے اس میں بھی بہت بڑی چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن یہ تو عقل سے کام لینے والوں کا کام ہے. اب اگر ہمارے کارپرداز اور ہمارے ذمہ دار لوگ عقل سے کام نہیں لیتے اور عام لوگ بھی اپنے گھر سے کسی چیز کو اٹھا کر گلی میں پھینکتے ہیں، کہتے ہیں کہ بس ہمارا ذمہ فارغ ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے علم کی کمی ہے، ہمارے فہم کی کمی ہے، ہماری منصوبہ بندی کی کمی ہے، اور ہم کسی چیز سے فائدہ اٹھانے کے اہل نہیں ہیں. اس کا یہ مطلب کہاں سے آ گیا کہ ایک چیز ہی سرے سے غلط ہے؟ ایک چیز کا غلط استعمال اگر ہو رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ غلط استعمال کر رہے ہیں، اس سے فائدہ نہیں لے رہے، تو اسی چیز کو سرے سے ہٹا دیں. پھر کس چیز کا استعمال درست ہے؟ آخر پھر بتایا جائے کہ کس چیز کا استعمال لوگ درست طریقے سے کرتے ہیں. ہر جگہ تو پھر یہی صورتحال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان آلائشوں کو ٹھکانے لگانے کی بجائے ان کو کسی کام میں لایا جائے، منصوبہ بندی کی جائے کہ ان کی کن کن چیزوں سے کیا کیا فائدے اٹھائے جاتے ہیں، سمجھ میں آ گئی بات، تو پھر کیا نہیں ہو سکتا. لیکن بہرحال لوگ ان چیزوں کی طرف دیکھتے نہیں. پھر نئے نئے شوشے چھوڑے جاتے ہیں. ایک شوشہ یہ چھوڑا جاتا ہے کہ بس ایک بکرا پورے خاندان کے لیے کافی ہے، اور کسی مالدار لوگ ہوں تب بھی ان کے لیے الگ الگ قربانی کی ضرورت نہیں. کیسے الگ الگ قربانی کی ضرورت ہے؟ پھر زکوٰۃ بھی اکٹھی دی جائے، پھر حج پہ بھی ایک آدمی چلا جائے،
ایک خاندان کا سربراہ حج پہ چلا جائے اور باقی سب کا ذمہ فارغ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں 100 اونٹ قربان کیے تھے، لیکن پھر بھی اپنی بیویوں کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کی قربانی دی، گائے کی قربانی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرمایا کہ من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جس کے پاس مال دولت ہو، وجد سعة، جس کے ہاتھ کھلے ہوں، جس کے پاس کچھ ہو، فلم يضحي، اور پھر اس نے قربانی نہیں کی، فلا يقربن مصلانا، تو ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ عیدگاہ میں نہ آئے اس لیے کہ عیدگاہ میں اس لیے آتا ہے کہ اس پہ پیسہ خرچ نہیں ہوتا، اور جہاں پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے تو پھر وہاں پہ اور کوئی عجیب لوگ ہیں، یعنی 10 12 15 ہزار روپے کے لیے تو 100 دفعہ پوچھتے ہیں، اور اگر کوئی ایسی چیز ایسی بات آ جائے کہ اس میں ہزاروں نہیں لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں تو پرواہ نہیں کرتے، پھر ان کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ قربانی کا جو سب سے بڑے فائدے ہیں وہ تو خیر اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کے نتیجے میں انسان کی مغفرت فرماتا اور اجر فرماتا، اور آخرت میں بہت بڑے بڑے اجر ہیں۔ لیکن دنیا میں اس کا جو سبق ہے، دیکھیں اسی قربانی کے بدلے کوئی ایسی مسجد، کوئی ایسا اجتماع، کوئی ایسی مجلس نہیں ہوگی جس میں ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ ہے، تو اس سے احتیاط تازہ ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جس کام کے لیے آپ کے جیب سے پیسہ چلا جائے تو آپ کا دل بھی اسی طرح متوجہ ہوگا۔ جس چیز میں آپ کا پیسہ خرچ ہو جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پیسہ کسی چیز پہ خرچ کرنا یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ پھر اس سے غریب کی جو مدد ہو جاتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج صبح میں جا رہا تھا تو راستے میں نے دیکھا یہ الخدمت کے بینر لگے ہوئے ہیں، یہ عیدی کے بینر لگے ہوئے ہیں، یہ شوکت خانم کے بینر لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کس کس کے بینر لگے۔ میں نے کہا یہ بینر ان کے تیار کرنے والے، پھر ان بینروں کو لگانے والے، یہ آپ نے خود تو نہیں لگایا ہے، آپ نے کسی کو مزدوری دے کر لگایا، یہ مزدوری قربانی کے کھاتے میں چلی گئی۔ جتنے لوگوں نے یہ بینر لگوائے ہیں اور ان کو دیہڑی ملی ہے، یہ کس کی برکت سے ملی؟ تو قربانی کی برکت سے ملی۔ پھر یہ جو لوگ اکٹھے کریں گے وہ بھی دیہڑی دیں گے اور دیہڑی لیں گے، لوگ دیہڑی دے کر ان کو جمع کریں گے، پھر اس دن جتنے لوگوں کی گاڑیاں استعمال ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ غریب کے فائدے کے لیے اس میں بات ہے، لیکن ان کو راس نہیں آ رہی یہ باتیں، تو مختلف قسم کے شوشے چھوڑتے ہیں۔ ابھی 1-2 دن ہو گئے کہ اور شوشہ ہم نے سنا کہ چھوڑا گیا ہے، کہتے ہیں بھینس کی قربانی نہیں ہو جاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھینس کی قربانی نہیں دی۔ اللہ کے بندے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور عرب میں بھینس تھی ہی نہیں تو اس کی قربانی کیسے آ جائے؟ آیا یہ بہیمۃ الانعام میں شامل ہے کہ نہیں؟ قرآن نے صاحب بتا دیا احلت لکم بہیمۃ الانعام، چرنے والے جانور تمہارے لیے حلال۔ تو آیا بھینس جو ہے وہ چرنے والے جانوروں میں شامل ہے کہ نہیں؟ اور چرنے والے جانوروں کی قربانی بھی ہوتی ہے۔ علی ما رزقکم من بہیمۃ الانعام، قربانی میں کے لیے بھی بہیمۃ الانعام کا لفظ آیا ہے۔ کہتے ہیں نہیں حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، آپ نے حدیث پڑھی نہیں ہے۔ آپ موطا امام مالک پڑھے، وہاں پہ جاموس کا ذکر ہے، امام مالک نے فرمایا کہ بھینس گائے کے حکم میں ہے، انہوں نے باقاعدہ مسئلہ بتایا ہے کہ گائے کا نصاب ہے 30۔ اگر ایک شخص کے پاس مثال کے طور پر 10 گائے اور 20 بھینسیں ہوں تو باقاعدہ اسی پر زکوٰۃ واجب ہے۔ البتہ وہ زکوٰۃ بھینسوں کے حساب سے دے گا کہ گائے کے حساب سے دے گا؟ تو کہتے ہیں کہ جو زیادہ ہوں گے اسی کے حساب سے دے گا، جو زیادہ ہوں گے اسی کے حساب سے دے گا، اور جو برابر ہوں گے تو پھر جس سے بھی دے دیا۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ موطا امام مالک میں یہ بحث۔ مصنف ابن ابی شیبہ، جو امام ابن ابی شیبہ امام بخاری کے استاد ہے، اسی کے حدیث کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں جاموس کا ذکر ہے کہ جاموس یعنی بھینس اور گائے کا حکم ایک ہے۔ حدیث کی مشہور کتاب ہے مصنف عبدالرزاق، مصنف عبدالرزاق مشہور محدث، اسی کی تصنیف، اسی کے المصنف میں اس کا ذکر ہے کہ بھینس اور گائے ایک ہی حکم میں ہے۔ امام ابن المنذر ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں 5ویں صدی میں،
انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الاجماع، ان مسائل کو انہوں نے جمع کیا ہے جس پر امت کا اجماع تھا. تو اسی اجماعی کتاب المنذر میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس بات پر بھی امت کا اجماع ہے کہ بھینس جو ہے وہ گائے کے حکم میں ہے. تو اب بھینس کا دودھ پینا تو جائز، اس کا گوشت کھانا تو جائز، اس کو بیچنا بھی جائز، اس کو خریدنا بھی جائز، اس کو پالنا بھی جائز، ہاں، لیکن اس کی قربانی ناجائز. تو اگر اس کا گوشت ٹھیک ہے اور اس کا دودھ پینا ٹھیک ہے تو یہ اس لیے ٹھیک ہے کہ یہ بہیمۃ الانعام میں شامل ہے. تو جب بہیمۃ الانعام میں شامل ہے تو اس کی قربانی، ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ سب سے زیادہ بہتر قربانی کس چیز کی ہے؟ تو بہتر قربانی تو مینڈے کی ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر مینڈا قربان کیا ہے. بکرا بھی ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکرے کی بھی قربانی دی ہے، اس کے بارے میں بتایا بھی ہے، الفاظ بھی بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قولاً بتایا بھی ہے. صحابہ کرام اونٹ کی قربانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. تو جس کی قربانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے تو آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ چیز موجود ہو اور انسان کے بس میں ہو تو اس کا استحباب بہتر یہی. لیکن اگر یہ موجود نہ ہو اور آدمی دوسری کوئی چیز خریدے تو بھینس کی بھی قربانی ہے اور گائے کی بھی قربانی ہے اور بیل کی بھی قربانی ہے. پھر آپ کہیں گے کہ جو سفید بیل کی قربانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی تھی کہ کالے کی دی تھی کہ برک کی دی تھی، ہاں، تو پھر تو بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی. اچھا، ایک آخری شوشہ ابھی آپ کو علم ہے کہ وہ کیا چھوڑا گیا ہے؟ وہ یہ چھوڑا گیا ہے کہ بس لوگ مر گئے ہیں اور جانور بھی سارے بیمار ہیں اور کانگو وائرس پھیل گیا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ منڈی کا رخ نہ کرو، خود بھی بیمار ہو جاؤ گے اور بچے بھی تباہ ہو جائیں گے اور بیمار ہو جائیں گے. اس لیے کہ فلان جگہ پر کانگو وائرس سے 5 جانور مرے ہیں. 5 کے علاوہ ہم نے ابھی تک کوئی فکر نہیں سنی. 5 تک فکر ہم نے سنی ہے، اس کے بعد کل آپ نے کبھی سنا ہے کہ کانگو وائرس سے کوئی جانور مر گیا ہے؟ نہیں سنا. کسی نے سنے ہو تو مجھے بتائیں، میں نے تو نہیں سنی، میں تو اخبارات دیکھتا ہوں. پتہ نہیں پچھلے ہفتے کوئی خبر آئی تھی کہ 5 یا 4 جانور اس سے مرے اور ایک جانور کی صرف خبر 5 کی تھی اور تصویر صرف ایک بیل کی تھی کراچی میں. پتہ نہیں وہ کانگو وائرس سے مرا تھا یا کسی اور چیز سے مرا تھا. بھائی وہ کسی اور بیماری سے بھی مر سکتا ہے. اور کروڑوں جانوروں میں اگر 5 جانور کسی بیماری سے مر جائے تو کیا اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ بالکل منڈیوں کا رخ نہ کیا جائے اور جانور کو گھر میں لایا جائے؟ یعنی گویا کہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں کہ کوئی قربانی کے قریب، اور جتنا یہ زور لگاتے ہیں تو اتنا لوگ قربانی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ایک ایک اسلامی شعار کے پیچھے لوگوں نے گویا کہ قسم کھا کے اس کے پیچھے پڑ گئے تاکہ مسلمانوں کے ایمان اور اس کے دین اسی میں شک ڈالا جائے. کہ لوگ کہتے ہیں اچھا بھینس کی قربانی نے. ہمارے ایک دوست ہیں محترم، اس نے بھی ایک دفعہ فتویٰ دیا تھا بھینس کی قربانی. میں نے اس کو کسی کے ذریعے سمجھا، میں کہا گڑے وڑے موایا، بس کوئی اچھی بات کرو، کوئی کام کی بات کرو، یہ تم نے کیا شوشے چھوڑنے سے کیا مطلب ہے؟ سمجھ میں آ گئی؟ تو بہرحال ان چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ چند احادیث ہیں، ان کو سمجھ لیں. آخری بات میں شاید آپ کے سامنے یہ رکھ دوں کہ لوگ بار بار پوچھتے ہیں فلان جانور کی قربانی ہو سکتی ہے، یہ کم ہے، اس میں سینگ ایسے ہیں اور فلان ایسا ہے، اور سمجھ میں آتی ہے بات؟ کان کٹے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ یہ فقہاء نے ایک قاعدہ بیان کیا ہے. قاعدہ یہ بیان کیا، سادہ سی بات ہے، منفعت علی الکمال یا جمال علی الکمال، خوبصورتی پوری متاثر ہو جائے یا فائدہ اور گوشت پوری طرح متاثر ہو جائے تو ایسے جانور کی قربانی مکروہ ہے. مکروہ جو بالکل ختم ہو جائے پھر تو وہ ممنوع ہے، لیکن متاثر ہو جائے تو ایسے جانور کی قربانی مکروہ ہے. لک میں مزیدار آ جائے، پورا آ جائے ذہن میں کہ یہ ہے پورا، تو اس کی قربانی زیادہ مناسب ہے. جتنا زیادہ پورا ہو اس کی قربانی اتنی زیادہ ٹھیک ہے. جتنی زیادہ اس میں کمی ہو تو اس میں کراہت آ جاتی ہے. یا کوئی فائدہ متاثر ہو، فائدہ متاثر کوئی ایسی، مثال کے طور پر علماء نے لکھا ہے کہ ایسا لنگڑا ہو جو مذبح خانے تک چلتا نہ ہو، یا اس کے گودے میں سرے سے وہ مغزی نہ ہو، بالکل ایسی خوار نحیف اور ایسا ہو مرین لاغر،
تو اس کی قربانی پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کی قربانی خوب اچھے موٹے تازے چیز کی قربانی ہونی چاہیے۔ البتہ عمر کی بھی شرط ہے، اور عمر کی شرط سب کو پتہ ہے، یہ تو ہر سال یہ بات، اونٹ کی عمر 5 سال، گائے اور بیل بھینس کی عمر 2 سال سے زائد، سمجھ میں، بکرے کی عمر 1 سال سے زائد، 1 سال سے زائد، دوسرے سال میں وہ داخل ہو چکے، دوسرے سال میں داخل ہو چکا۔ البتہ مینڈا جو ہے وہ دمبا، اگر وہ سال سے کم ہو لیکن نظر ایسا آ رہا ہو کہ یہ ذرا بھرا ہوا ہے، مزیدار ہے، اور 1 سال والے سے کے ساتھ اگر قریب کھڑا کیا جائے ہاں تو پھر لوگ اس میں فرق نہیں سمجھتے، کہتے کہ یہ بھی شاید سال کا ہوگا، تو پھر اس کی قربانی جائے۔ یہ 2-3 احادیث سن لے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان لہ سعۃ، جس کے دست ہاتھ کھلے ہوں، جس کا بس چلے، جس کے پاس پیسے ہوں، کچھ غنا ہو، کر سکتے ہوں، اس طرح پشتو میں کہتے ہیں نا جلاس فراخ ہے، جلاس میں تنگ دی اور لاس میں فراخ ہے، جلاس فراخ ہی بیا وہی نہ ہو جلاس تنگ نہ بیا وہ جلاس فراخ ہے پار تک سم مشتا جلاس تنگ نہ بیا وہی لاس میں تنگ اجي فراخ نہ بیا خدای شکر نہ تھا اسے نہ وہی لاس میں شکر دے فراخ ہے جلاس تنگ وہی لاس میں تنگ ولم يضحي، اور پھر بھی اس نے قربانی نہ کی، فلا يقربن مصلانا، تو وہ ہماری عیدگاہ میں نماز کے لیے نہ آئے۔ نماز میں آنا اس کے لیے کیا فائدہ ہے؟ وہ تو قربانی کے لیے تیار نہیں ہے، تو ایسے مسلمان کو کیا کیا جائے جب اسلام کے لیے تھوڑی سی قربانی کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، لیکن بشرطے کہ وہ اس کا بس۔ بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ازواجہ بالبقر اور نسائہ البقر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر اپنی بیویوں کی طرف سے ایک گائے کی قربانی۔ ایک شوشہ آپ کو یہ بھی بتاؤں، ایک شوشہ یہ بھی چل رہا ہے کل پرسوں سے، ہم سے تو لوگ پوچھتے ہیں، نئے شوشے آ جاتے ہیں تو بس پھر سوالات کی برمار ہو جاتی ہے، کہ سنا ہے کہ یہ ایک اونٹ جو ہے وہ 10 آدمیوں کے لیے کافی، 10 آدمیوں کے لیے کافی۔ سنن نسائی میں ایک روایت ہے، اس کے مقابلے میں زیادہ جو مضبوط تر روایات ہیں بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں اور دوسری کتابوں میں، اس میں ہے کہ اونٹ، گائے، بھینس گائے کے حکم، اونٹ اور گائے 7 آدمیوں کے لیے، 7 آدمیوں کے لیے، اس میں تقریباً ساری امت کا اتفاق ہے۔ تو یہ پتہ نہیں کسی دور سے کوئی کوڑی لا کر کوئی چیز کہیں سے ڈھونڈ کر، مطلب یہ کہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ لوگ امت میں اختلاف اور افتراق پیدا کرنا چاہتے ہیں، کہ کبھی کسی یعنی عید کا موقع آ رہا ہے اور لوگ اس میں بھی لوگ ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لے کے کہہ رہے کہ اونٹ 10 سے ہوتی ہے، اور کہتے ہیں دوسرا کہتے ہیں نہیں وہ 7 سے ہوتی ہے، اور لڑائی شروع ہو جائے، کبھی اسی موقع پر کبھی مسجد میں کوئی لڑائی ہو جائے اور ان کا مسئلہ حل ہو جائے۔ پتہ نہیں ان کو کیا ملتا ہے کہ جب 2 مسلمان آپس میں کسی مسئلے پر لڑتے ہیں اور کسی دینی مسئلے پر لڑتے ہیں تو ان کو خوشی ہوتی ہے، اور جب مسلمانوں کو کبھی ایک دیکھتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے پر کی بات کو برداشت کرتے ہیں، آرام سے سنتے ہیں، تو بس ان کے پیٹ میں مروڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لخمس بقین من ذی القعدہ، ذی القعدہ کہ 5 دن باقی تھے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ منورہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلی۔ لا نرا الا الحج، ہمارا گمان نہیں تھا کہ ہم حج کے علاوہ بھی کوئی، مطلب یہ کہ ہم صرف حج ہی کے لیے، اس لیے کہ راستہ بہت زیادہ تھا اور سمجھتے تھے کہ ہم حج ہی کر سکیں گے۔ فلما دنونا من مکہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے قریب ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، من لم یکن معه ہدی، اس زمانے میں لوگ ہدی کے جانور اور قربانی کے جانور اپنے ساتھ ہانک کے لے جاتے تھے، وہاں پہ اتنی بڑی منڈی نہیں ہوتی تھی کہ حاجی کے لیے قربانی مل جائے، تو لوگ اپنے طور پر کرتے تھے، اب تو ماشاءاللہ وہاں پہ ملتی ہے۔ اذا طاف وسعى بین الصفا والمروہ ان یحل، جس کے پاس ہدی نہ ہو تو وہ عمرے کا طواف کر کے اپنے آپ کو حلال کر، اور جس کے پاس ہدی ہو تو وہ حج تک اپنے آپ کو حلال نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ نے فرمایا کہ لو استقبلت من امری ما استدبرت لما سقت الهدی،
مجھے اگر یہ بات ابھی جو پتہ چلی مجھے پہلے پتہ چل جاتی تو میں ادھر سے حدی ساتھ نہ لاتا اور ابھی عمرہ کر کے فارغ ہو جاتا. تو جس کے پاس حدی ہے وہ اس وقت تک احرام سے فارغ نہیں ہوگا جب تک وہ حج نہ کر لے. قالت فدخل علینا یوم النحر بلحم بقر. تو قربانی کے دن ہمارے خیمے میں اس کا گوشت آیا، گائے کا گوشت آیا. فقلت ما هذا، لانے والے سے میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ قال نحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ازواجہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کو ذبح کیا ہے اور یہ اسی کا گوشت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف سے بھی انہوں نے قربانی کی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی قربانی کی. اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ اپنی طرف سے بس ایک بکرا کافی ہے، ایک بکرا کافی ہے. تو بیویوں کی طرف سے پھر قربانی کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو ایک موقع کی بات ہے جو بخاری میں ہے. المنتقى کی ایک روایت ہے کہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یضحی عن نسائه بالبقر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہوتی تھی کہ وہ اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی دیتے تھے. یہاں پہ عام بات ہے اور وہیں پہ صرف ایک خاص موقع کی بات ہے. تیسری حدیث زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے قلنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کی کیا مصلحت یا کیفیت ہے؟ قال سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے بابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. فما لنا منها، ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ قال بكل شعرة حسنة، ہر بال. اور پھر پوچھنے پر بتایا کہ اون کے ہر بال کے بدلے بھی تمہارے لیے. امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ الْبَقَرُ وَالْجَوَامِيسُ تُجْمَعُ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى رَبِّهَا. جس کی ملکیت میں گائے بھی ہو اور بھینس بھی ہو تو زکوٰۃ کے لیے دونوں کو جمع کیا جائے گا. اور اگر دونوں کی تعداد 30 تک پہنچتی ہے تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہے. حالانکہ گائے کا نصاب 30 ہے، تو گائے کا نصاب 30 ہے تو پھر بھینس اگر گائے کے حکم نہیں ہے تو پھر اس پہ زکوٰۃ کیسے ہے؟ امام مالک نے تو امام مالک کا حوالہ میں نے دے دیا. اجماع کا میں نے اب فقہائے احناف کی میں نے بات نہیں کی، میں نے صرف حدیث کے 3 حوالے دے دیے اور ابن المنذر کے اجماع کی بات. سمجھ میں آ گئی بات؟ دوسرے بھی کئی کتابوں میں اس پہ اجماع کا ذکر ہے، لہذا اسی مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور شوشے چھوڑنے والوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ.